السلام علیکم۔ اردو 9+ میں خوش آمدید۔ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک لازمی کریں۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کی درد بھری داستان۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون سے دوپہر کو ملاقات ہوئی جو جسم فروش تھی۔ رات کو چونکہ وہ روزی کمانے میں مصروف ہوتی ہے، اس وجہ سے دن میں ملاقات کرنی پڑی۔ ویسے بھی ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی روزی کمانے کے وقت اس کو مشکل میں ڈالے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارت کی۔ ان کا حال پوچھنے کے بعد میں نے سوال کیا کہ آپ اس بے لذت کام میں کیسے پھنس گئی؟ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی چھلکی، پھر مسکرا کر بولی کہ عشق ہو گیا تھا اور محبت میں آندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کچھ دن محبوب نے چار دیواری میں میری چادر اتار کر دل و جان سے محبت کی، اور اس کے بعد نہ سر ڈھانپنے کو دیوار رہی نہ چادر رہی۔ جب واپسی کا سفر شروع کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا۔ اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھے جیسی لڑکیاں تھیں، اور بس پھر جسم ہی روٹی کا سبب بن گیا۔ سوال کیا کہ والدین تو معاف کر ہی دیتے ہیں، ان کا نرم دل ہوتا ہے۔ تو ایک بار چلی جاتی تو وہ مسکرا کر بولی معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت کا منہ کالا ہو جائے تو پھر یہ دنیا والے کبھی گورا نہیں ہونے دیتے، مرتے دم تک کالا ہی رہتا ہے۔ سوال کیا کہ چلیے بھیک مانگ لیتی، کم سے کم جو فورش تو اچھا ہے کام ہے۔ تو بولی یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی بھکارن کو کرایہ کا کمرہ بھی نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رکھتا، عزت بیچ کر کم سے کم عزت سے تو رہ لیتی ہوں۔ اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اس دنیا میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے جو نیکی کا درس دیتے ہیں اور اندر سے شیطان ہے۔ کسی مولوی کو کہیں کہ تو سے شادی کریں گے تو وہی بولتی بند ہو جائے گی۔ سوال کیا کہ محبت کیا ہے؟ تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی کہ محبت بھی ایک دھندا ہے۔ مرد اپنی رقم انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپسی لیتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، مرضی ہے شادی کر لے اور مرضی ہے چھوڑ دے۔ جو لوگ سچ میں محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سوال کیا کہ گناہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو بولی جب انسان گندگی کے ڈھیر میں رہنے لگ جائے تو پھر اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ خوشبو اس کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ بس اپنا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ سوال کیا کہ نوکری کر لیتی، کہیں شادی کر لیتی تو بھی تو گناہ سے بچ سکتی تھی۔ تو بولی جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکی اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں، تو بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ شادی شدہ مرد ہو یا کنوارا، سب ہی ایک سطح میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتے، لیکن درس جتنے مرضی کروا لو، ایسے ایسے نیکیوں کے درس دیں گے، لیکن شکل مومنی والی اور کرتوت کافروں والے کرتے ہیں۔ پھر بولی کہ شادی کون کرے گا؟ آج کل لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پیتے، آپ شادی کی بات کرتے ہیں۔ اب تو قبر تک یہ گناہ ساتھ ہی رہے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، حافظ قرآن، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، اس کی مرضی ہے جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے۔ خودکشی بھی حرام ہے، جسم فروش بھی حرام ہے۔ مرنے کی ہمت نہیں تھی تو اس لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، دنیا والے تو بس پھٹے کپڑے اور چست کپڑے دیکھ کر مزے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، کیونکہ استغفار پڑھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی چسکے لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے